لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلا کرو، زمین پر رونق کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو اکڑ کے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، پہلا سوال اللہ کا یہ ہے کہ کیا تم اس زمین کو پھاڑ لو گے، اس زمین کو چیر کے نکل جاؤ گے نیچے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہرگز نہیں۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، یہ اکڑ کے چلتے ہو تو کیا تم بلندی تک پہنچ جاؤ گے، پہاڑوں کی بلندی تک؟ اس رعونت اور تکبر سے چلنے کے باوجود نہ تم زمین کی گہرائیوں میں جا سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، دونوں کام تم نہیں کر سکتے، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے۔ کل ذالک کان سیئہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ سارا کا سارا کام جو ہے انتہائی برا ہے، انتہائی برا ہے، اور تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ زمین پر ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہنا بھی چاہیے اور چلنا بھی چاہیے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ دین کیا ہے اور ہم نے اس کو کس سانچے میں ڈھال دیا؟ دین کے اندر جو مسلمات ہیں ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، نماز کو دین سمجھا، روزے کو دین سمجھا، صدقات کو، حج کو، زکوٰۃ کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین و نصیحت، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کیسی بھلائی؟ فرمایا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا نام دین ہے، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا نام دین ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے اپنے متبعین کو، اپنے فالوورز کو اس طرح الجھا کے رکھ دیا ہے کہ انہیں ہم نے حقیقی دین سے نکال کے ان کا رخ اس طرف موڑ دیا ہے جس کا تصور اسلام نے نہیں دیا۔ آپ مجھ سے یہ بتائیے، یہ بچہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ مجھ سے کوئی سوال مسئلہ پوچھتا ہے تو میں جھاڑ کے ڈانٹ کے سختی سے آپ کو پیچھے کر دوں اور یہاں بیٹھ کے میں لمبی چوڑی نصیحتیں کروں اور ساتھ ہی میں یہاں 10 نوافل پڑھ لوں؟ اس بچے کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ دین جو میں نے یہاں 10 نوافل پڑھے یہ دین نہیں، دین وہ تھا جو میں نے نہیں کیا۔ ایک مومن مسلمان، اس کا میں نے دل دکھایا، اس کو میں نے جواب نہیں دیا، اس سے میں نے مس کنڈکٹ کیا، اس کی دل آزاری کی میں نے۔ افتخار صاحب نے ابھی روک کے 4-6 سوال پوچھے، میں نے اطمینان سے جواب دیے، دینے کے بعد پھر میں باہر آیا ہوں۔ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے بات کرنا، پوچھنا ان کا حق ہے، اور یہ وہ حق ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنے حق کا استعمال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے بندے جب تمہیں کوئی دشواری ہو تو میرے اہل علم سے سوال کیا کرو۔ تو یہ رائٹ تو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس رائٹ کو میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اپنے مساجد کے جمعۃ المبارک کے خطبات کے اندر اپنے خطیب حضرات کو دیکھیں، وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، برہم ہو جائیں گے، آپ کو ڈانٹ کے بھی بٹھا دیں گے، وہ جواب نہیں دیتے آپ کی بات کا، اور اس کے بعد بین کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا حق
نہیں ہے. جبکہ خلفائے راشدین کو دیکھیں تو وہ منبر پر بیٹھ کے جمعے کے دن سبزیوں کے بھاؤ بھی پوچھتے تھے، مارکیٹ کے حالات بھی پوچھتے تھے، ہاسپٹلز کا بھی پوچھا کرتے تھے. تو دین نصیحت، دین پورے کا پورا بھلائی کا نام ہے. اور بھلائی کس کے ساتھ؟ ہر مسلمان مومن کے ساتھ بھلائی. اصل میں دین یہ ہے. کیسا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، آپ نے گاڑی لگائی ہے، اس کے آگے میں نے گاڑی لگا دی. آپ نے جمعہ فرض پڑھ کے باہر جانا ہے، میں نے 3:15 3:30 یہاں سے نکلنا ہے، گاڑی میں نے سامنے لگا دی آپ کے، آپ نکل نہیں سکتے. اب آپ مارے مارے پھریں گے پورے ہال کے اندر، کہتے پھریں گے کہ 2606 کی دی ہے، اعلان کریں وہ کس کی ہے. اذیت اور کرب میں مبتلا ہو گئے، بندہ نہیں مل رہا. اور میں نے یہاں نوافل شروع کر رکھے اور میں بیٹھا ہوں، میں تو نہیں ہل رہا اپنی جگہ سے. وہ بیچارے پورے ہال میں امام کو اور نائب امام کو ڈھونڈ کے اعلان کروائے چلے جا رہے. تو میری عقل کام نہیں کرتی، میں کسی گاڑی کے سامنے گاڑی لگا کے، یہ بھلائی ہے؟ یہ بھلائی نہیں ہے. فرمایا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مسلمان کے ساتھ بھلائی کا نام دین ہے. اور بات کرتے ہیں راستے کی، راہوں کی بات کرتے ہیں، اور راہ گزاروں کی بات کرتے ہیں، راہیوں کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو راستے اور یہ گلیاں، ان میں اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرو، عاجزی کے ساتھ چلا کرو اور ایک کنارے پہ ہو کے چلا کرو. راستہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ تشریف لے آئے ہیں، راستے کھلے اور کشادہ ہیں، آپ آرام سے پہنچ گئے ہیں. اور منزل دنیاوی ہو یا اخروی ہو، بغیر راستے کے چارہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، اخروی منازل کے بھی راستے ہیں، دنیاوی منازل کے بھی راستے ہیں، دونوں طرح سے راستے آتے ہیں. اخروی منازل دیکھیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ گئے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، یقیناً یہ راستہ ہے. اچھا، آپ روز ایک بات کو دہراتے ہیں دن میں کئی مرتبہ، اہدنا الصراط المستقیم. روز کہتے ہیں نا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے سیدھا اس کا مطلب ہے کہ راستے کی اتنی سگنیفیکینس اور اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے کو انسان کی آرزو بنا دیا ہے. ایسے ہی ہے، یہ آپ کی آرزو ہے نا. ابھی آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر کہیں گے نا. یعنی یہ سیدھا راستہ اور راہیں جو ہیں انسانی زندگی کی آرزو ہے. ہر بندہ ان راہوں کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر چلتا چلا جاتا ہے. اور ہمیں رب تک پہنچنے کا بھی راستہ چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رب تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں 1000 دفعہ، اور کوئی بہت مشکل آ جائے تو 1.25 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ منازل جو ہیں وہ قریب ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے مد مقابل دنیا والوں کا جینا حرام کر دیں، لیکن آیت کی 1.25 دفعہ پڑھ لیں، کامیابی اور کامرانی آپ کے قدموں تلے ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں ہم جہاں بھی رہیں ہمیں راستوں کی راہوں کی فکر ہوتی ہے. آپ جب کوئی گھر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ گلی چھوٹی ہے، ادھر گاڑی نہیں آئے گی، راستہ تنگ ہے، اس کی اپروچ کہاں ہے؟ پہلے آپ اپروچ ڈھونڈتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جب بھی گھر لیں جہاں بھی جاتے ہیں کہ سوسائٹی کی سڑکیں تنگ ہیں، اس سوسائٹی کی سڑکیں کھلی ہیں، ہمیشہ راستے کی تلاش ہوتی ہے نا. پہلے آپ راستے کو اپروچ کرتے ہیں، اس کی اپروچ کدھر ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ قیام کہیں عارضی ہو یا مستقل ہو. میں نے بہت سے لوگ گلیوں سے نکل جاتے ہیں، جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑ کے کرائے پہ گھر کیوں لے لیا، یہ گھر تو آپ کا اپنا تھا، تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب یہاں رشتے نہیں آتے، آپ کو پتہ نہیں علامہ صاحب، بیٹیاں بیٹھی ہیں رشتہ نہیں آ رہا، بیٹا بیٹھا ہے کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے، گلیوں میں کوئی نہیں آتا، تنگ گلیاں، چھوٹی گلیاں، چھوٹے گھر. ہم نے اپنے گھر کرائے پہ دے دیے ہیں اور باہر سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے تاکہ رشتے اچھے مل جائیں. اب پتہ نہیں اگلی بات کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے، گھر ہمارا اپنا ہے یا کرائے کا ہے. بات یہ ہے کہ محل ہو یا جھونپڑی ہو، صنعت و حرفت ہو یا کھیت ہو، کھیتوں میں بھی لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں، پگڈنڈیاں ڈھونڈتے ہیں گزرنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، گلی کوچوں میں، شاہراہوں میں. ایون دیٹ کہ آپ ترقی کرتے کرتے موٹر ویز پہ آ گئے ہیں، اور بسا اوقات حکومتوں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہترین راستوں کا انتخاب کر دیا، اور کہتے ہیں کہ موٹر ویز بنا دیے، اور اس کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے. تھوڑی سی بے قاعدگی نتیجہ کیا لاتی ہے؟
یہ نہر ہے نا، اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی یا وہاں وہ سٹک ہو گئی یا وہ پنکچر ہو گئی، اگر وہاں کھڑی ہے تو میلوں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار اتر کے ویکھ اگے کی ہو رہا ہے، ٹریفک کیوں رک گئی، پریشان ہوتے ہیں. جب بڑی مشکل سے نزدیک پہنچتے گئے، جا یار یہ کسی کی گڈی خراب ہو گئی ہے، پہلے لگتا ہے کہ حادثہ ہو گیا شاید. کسی تھوڑی سی بے قاعد فوراً پولیس آتی ہے، گھسیٹ کے سائڈ پہ کر دیتی ہے تاکہ راستے کا فلو ٹھیک رہے. تھوڑی سی بے قاعدگی آپ کے پورے سسٹم کو تہو بالا کر دیتی ہے. یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے. گاڑی وہیں چھوڑ کے بھاگیے مت، کسی کی ہیلپ لیجئے، گھسیٹ کے سائڈ پہ کیجئے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیے. چھوٹے چھوٹے راستے چھوڑ دیتے ہیں اور ان راستوں میں. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ منیمم جو اسلام نے آپ کو دی ہے، ڈائریکشن دی ہے، راستہ کتنا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اگر گھر بن رہا ہے یا کوئی منیمم اس کی جو ہے وہ وڈتھ کتنی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ اس میں میری اگر رہنمائی کر دیں تو مجھے آسانی رہے گی اور پتہ چل جائے گا کہ راستہ کتنا ہونا چاہیے. کوئی ہے اندازہ؟ امام ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1355. ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اجعلوا الطریق سبعۃ اذرع، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب گھروں کو تعمیر کرو تو 7 ہاتھ جو ہے تم نے اس کو راستہ دینا ہے. کتنے ہاتھ؟ یہ والا ہاتھ، یہاں تک یہ ہاتھ، ایٹ لیسٹ یہ 1 آرم اس آپ سے کہہ لیں کہ 1 گز بنتا ہے اور میرا خیال 3.280 فٹ بنتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، آپ کی کیلکولیشن مجھ سے زیادہ بہتر ہوگی. یہ اتنی بنتی ہے اور آپ اگر دیکھیں 7 کو ملٹیپلائی کر دیں آپ، چلیں 3.28 فٹ سے اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا بن جائے گا؟ 7 3 21، 23 بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو 1400 سال پہلے حکم دیا جب گھر تعمیر کرو تو کم از کم راستہ اتنا چھوڑو. میرا خیال 21 فٹ کافی ہوتا ہے، بہت کم بھی نہیں ہوتا نہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا. یہ منیمم جو ہے، منیمم ایک لیول مقرر کر دیا کہ اس سے کم راستہ نہ چھوڑو. اور ہمارا یہ حال ہے کہ اگر اچھا یہ پوچھتے ہیں گلی کتنے فٹ چوڑی ہے؟ 24 فٹ ہے، 30 فٹ ہے، 40 فٹ ہے. اس سے ہم اس کو ڈسکس تو کرتے ہیں، لیکن جب اس کو ہم پائمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے بڑے ریمپ لے آتے ہیں باہر گھروں کے، اور جو ریمپ نہیں بناتا وہ سیڑھیاں گلی کے اندر لے آتا ہے. جس گلی میں میرا گھر ہے اس گلی کے اندر گاڑی نہیں جا سکتی. گلی تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ہو 15 18 فٹ یا 20 فٹ کی ہوگی، لیکن وہ ریمپ اور سیڑھیاں اتنی آ گئی ہیں درمیان سے صرف ایک وہ جو کہہ لیں کہ چھوٹی سی کوئی چیز گزر سکتی ہے. وہ آئس کریم والا جو لے کے چلتا ہے وہ بہت مشکل سے گزرتا ہے. ایسے بڑے بڑے ریمپ بنا دیے، سیڑھیاں بنا دی. اس پر بھی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ نے تو سمجھا کہ علامہ صاحب کو جمعہ ہم نے پڑھ لیا، گویا ہم بڑے ہی دیندار ہیں، اور ابھی بعد میں سبحان اللہ تسبیح پڑھیں، کوئی تسبیح پڑھے گا، ساتھ کوئی 2 4 نوافل بھی پڑھ لیں گے. اس کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے دین کے سارے تقاضے پورے کر دیے. نہیں، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. یہ جس وقت آپ نے مسجد کی حد چھوڑنی ہے نا، اس کی باؤنڈری چھوڑنی ہے، آپ کا دین ملک صاحب وہاں سے شروع ہونا. یہ دین نہیں ہے، یہ دین تو نہیں ہے یہاں. یہ تو آپ ان سانسوں کا قرض چکانے آئے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان دھڑکنوں کا قرض ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. یہ تو اس کا آپ قرض چکانے ہیں. یہ تو آبلیگیشن ہے، یہ تو آبلیگیشن جس کو آپ فلفل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس سے اگلی بات تو نہیں ہے. تو گویا یہ پتہ چل گیا کہ کم از کم راستہ کتنا ہونا چاہیے، لیکن راستہ ہونا چاہیے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو ریمپ آپ نے گھر سے باہر بنا لی ہے وہ کس کی زمین تھی جس پر جس کو آکیوپائی کیا آپ نے؟ آپ کی تو نہیں ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے نا. گورنمنٹ نے راستہ چھوڑنے کے لیے کہا ہے. ابھی میں 2 4 دن پہلے بیٹھا تھا، مجھے بتا رہا تھا نقشے کے حوالے سے کہ علامہ صاحب ہم شیڈ نہیں بنا سکتے. پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کس نے بات کی تھی. تو میں نے کہا شیڈ کیوں نہیں بناتے؟ کہتے پابندی ہے سوسائٹی کی طرف سے کہ شیڈ نہیں آپ بنائیں گے. میرے اپنے گھر کا شیڈ ہے اور سامنے والا شیڈ آتا ہے، درمیان میں اتنا سا ممبر جتنا راستہ بچ جاتا ہے، ان کا بھی شیڈ. اس شیڈ کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنا دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر والا پورشن اور کشادہ ہو جاتا ہے. اب اس پر تو میں کوئی بحث نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو راستہ ہم نے چھوڑا
جو زمین ہماری نہیں ہے، ہم نے اس کے کس طرح ہم نے اس پر قبضہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے عنکبوت میں فرماتے کہ لا تاتون الرجال وتقطعون السبیل، دو برائیاں اللہ نے بتائیں، ایک تو مردوں سے شہوت کے حوالے سے، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں تم راستوں کو کاٹتے ہو۔ یہ راستوں کو کاٹنا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا میں تو ظاہر ایک بوڑھا آدمی ہوں اور مرد ہوں، میں بھی گھبرا جاتا ہوں جہاں مجمع ہونا، کبھی رات آپ مجھے گھر جاتے دیکھیں تو میں بسا اوقات 3 راستے میرے گھر کی طرف آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 4 گلیاں آتی ہیں، اور مجھے گلیاں بدلنا پڑتی ہیں ان مجمعوں کی وجہ سے کہ جہاں لڑکے نوجوان اکٹھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے وحشت ہوتی ہے، یا تو مجھے سلام کر کے روک کے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں علامہ صاحب دم کر دیں، وہیں گلیوں میں گزرتے پھر میں دیکھتا ہوں جو گلی خالی ہو میں وہاں سے گزرتا ہوں، اور بچہ مجھے چھوڑنے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے استاد جی وہ لڑکے کھڑے ہیں آگے، 8 10 کی ٹولیاں کھڑی ہیں، میں مرد ہو کے گھبرا جاتا ہوں، ان ایزی فیل کرتا ہوں، اور کرنے کے بعد میں راستہ بدل کے چلا جاتا ہوں۔ تو خواتین کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ سوچیں نا کہ جہاں 10 کا یہ کھڑے ہوں گے، گروہ بنا کے مجمع کھڑے ہوں گے، خواتین اس میں کیا کریں گی؟ رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حدیث کا نمبر ہے 5563، اور امام مسلم کی حدیث ہے، سعید خدری اس کے راوی ہیں، یہ راستوں میں بزم آرائیاں اور گزرگاہوں پر اجتماع، پتہ نہیں کیسی بے قراری ہے۔ ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے، وہ گیٹ کے سامنے جا کے 8 10 کھڑے ہو جائیں گے، یا تو یہاں کھڑے ہو جائیں گے، نکلیں گے تو وہاں کھڑے ہو جائیں گے، یا کچھ محراب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہاں ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا ایکم والجلوس فی طرقات، فرمایا میں تمہیں سختی سے حکم دیتا ہوں کہ تم نے راستوں میں کبھی نہیں کھڑے ہونا اور کبھی نہیں بیٹھنا، راستوں میں نہ راہوں پر بیٹھنا ہے نہ راہوں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ سے عرض کیا گیا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہمارے پارک نہیں ہے، پبلک پلیسز نہیں ہے، ایسی جگہیں نہیں ہیں ہمارے پاس جہاں بیٹھ کے ہم نتحدث فیہا، جہاں ہم بیٹھ کے کلام کر سکیں، بات کر سکیں، ڈسکشنز کر سکیں، اپنے دنیاوی امور طے کر سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی پبلک پلیسز نہیں ہیں، ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں، ایسی جگہ نہیں، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا قولا، آپ نے فرمایا اگر مجبوری ہو تو میں تمہیں پابند کرتا ہوں 3 4 باتوں کے لیے، فرمایا فات طریقہ حق کا ہو، راستے کا حق ادا کرو، پھر اگر کھڑا ہونا مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کریں۔ پوچھا گیا ما حق یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ کانا غض البصر، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جہاں کھڑے ہو نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہونا ہے، جہاں بھی کھڑا ہونا ہے آپ نے نگاہیں غض البصر، نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وکف الاذی، دوسرا یہ ہے کہ راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَرَدُّ السلام، اور اگر کوئی اسلام کر لے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، سلام کرے تو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اور فرمایا وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو روکنا بھی ہے، اور اچھی بات کا آپ نے حکم بھی دینا ہے۔ فرمایا اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں کر سکتے تو یہ راہوں میں بزم آرائیاں چھوڑ دو، یہ مجالس چھوڑ دو، تمہارا حق نہیں، اللہ تم سے حساب لے گا اس کا، اللہ تم سے حساب لے گا اس کا۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ یہی تو دین ہے جس کو میں سنانا چاہتا ہوں اور آپ سننا نہیں چاہتے، یا آپ سننا چاہتے ہیں میں سنانا نہیں چاہتا، دونوں میں ایک بات تو ہے نا۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا راستے سے خواتین گزرتی ہیں تو ان کی طرف آپ دیکھ نہیں سکتے، غض البصر جو ہے وہ نگاہ نیچی ہونی چاہیے۔ پوچھا اگر اچانک نظر پڑ جائے، فرمایا انصرف بصری، فرمایا بس فوراً اپنی نظر کو پھیر لو، فوراً اپنی نظر کو پھیر لو۔ میں ایک بزرگ ہیں، وہ باہر وہ چارپائی یا کرسی وہ بنی ہوئی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، مت بیٹھا کریں۔ کہتا میں ویکھتا رہنا محلے چوں ایک کون کون لنگتے تے بڑھیاں کڑیاں کدھر جاندیاں تے کدھر نہیں جاندیاں، میں بہ کے ویکھنا وا۔ تو میں کہ آپ کو کسی نے اپوائنٹ کیا آپ کو یہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں؟ از اٹ یور جاب؟ آپ کا کام ہے؟ کہتے نہیں مولوی صاحب
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ مور دین 60۔ اسلام کے پارٹس کتنے ہیں؟ مور دین 60 اور مور دین 60۔ امام بخاری کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ، دا ٹاپ آف دا لسٹ جو اسلام کا ڈپارٹمنٹ شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ اور فرمایا وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے جو باٹم پر اسلام کی شاخ ہے، اسلام دین اسلام کا جو برانچ ہے، فرمایا راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ یہ آپ نے باتیں بڑے غور سے سننی ہیں، اور جب یہاں سے باہر نکلنا ہے تو پھر آپ نے دھیان کرنا ہے کہ یار راستے میں کوئی ایسی تکلیف نہ دہ چیز نہ ہو، پتھر یا اینٹ یا کوئی ایسی چیز، یا کیلے کا چھلکا یا کچھ بھی ایسی چیز جو راہ گٹر کھلا ہوتا ہے۔ میں کل سوشل میڈیا پہ مجھے بچوں نے دکھایا، چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی 3 سال کا غالباً یا 4 سال کا، گھر سے باہر نکلا، مین ہول کھلا تھا، وہ کیمرے گلی میں لگے ہوئے ڈیٹیکٹ کر رہے تھے، وہ بچہ نکلا ہے اور وہ ساتھ ہی وہ گٹر کے اندر چلا گیا ہے۔ مین ہول پر وہ نہیں تھا، اس کا ڈھکنا نہیں تھا، تو بچہ چلا گیا، ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ قیمتی جان ضائع نہیں، ایک نسل ضائع ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، میری غفلت اور کوتاہی سے کیا ہوا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اچھا، یہ باتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ بندہ ان کی طرف جاتا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ اگر کہیں کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں کوئی درخت ہے، کوئی شاخ ہے، کوئی ٹہنی ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اور مسلم کی حدیث اور ابو داؤد کی، اور ابو داؤد کا نمبر ہے 2472، نزع رجل لم يعمل خیرا۔ یہ حدیث کا میں آخری حصہ لے رہا ہوں جی۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کہ ایک شخص جس پر عالم نزع تھا، عالم نزع سمجھتے ہیں، یعنی سانس نکلنے کو تھی اور آخری لمحات تھے، فرمایا لم یعمل خیر قطع، فرمایا صحابہ اس بندے نے ساری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ میری بات غور سے سنیں، حدیث کے الفاظ بھی سنیں، امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے کیا، میں نے جو عبارت لی امام ابو داؤد کی لی، 2472 نمبر، فرمایا عالم نزع میں تھا، اور فرمایا کہ لم یعمل خیرا قط، اس نے پوری زندگی میں کوئی ایک بھی عمل صالح نہیں کیا، فرمایا عضنا شوق عن الطریق، پر راستے میں ایک درخت تھا، اس کی شاخ لمبی ہو گئی، اس پر کانٹے تھے، جو گزرتا تھا وہ شاخ اس کو ہرٹ کرتی تھی، اس کو کانٹے لگتے تکلیف ہوتی تھی، یہ دیکھتا رہا، اور اس نے فقطعہ والقاہ، اس نے دیکھا یہ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، آگے بڑھا اور شاخ کو کاٹ کے درخت کے جڑ کے پاس رکھ دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کی، اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی فرمائی، فغفر لہ ادخلہ الجنہ، اللہ نے بخشش بھی فرما دی اور اس کو جنت میں بھی داخل کر دیا۔ پھر دوبارہ سنیے گا، لم یعمل خیرا قط، اس نے ساری زندگی میں ایک بھی عمل صالح نہیں کیا، لیکن مخلوق خدا کو تکلیف سے بچایا ہے، اور وہ شاخ کاٹی جو بڑی ہوئی شاخ تھی، اور اس شاخ نے، کانٹے دار شاخ نے دوسروں کو تکلیف دی، ان کی تکلیف کو رفع کر دیا۔ کیا کہیں گے، دین بھلائی نہیں ہے، دین خیر خواہی نہیں ہے، یہی تو دین ہے۔ ایک صاحب اگر باہر سے تشریف لائے ہیں، پریشان کھڑے ہیں، معذور ہیں، انہیں پتہ ہے کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے، تو کوئی جوان بچہ اٹھ کے دوڑ کے کرسی لا کے ان کو ڈال دے گا، تو یہی دین ہے، یہی تو دین ہے۔ اٹھ کے دوڑے جا کے اس کو ان کو جگہ دے دیں۔ ہاں جی، اگلی حدیث لیتے ہیں جی۔ رسالت معاملے سے ہم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ممبر پر آپ تشریف فرما دیں، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف زبان سے صاحب ایمان ہے، مگر ایمان ان کے دل کے پاس سے بھی نہیں گزرا، ایمان ان کے دل کے پاس سے نہیں گزرا۔ آپ نے فرمایا یا معشر الانسان من اسلم بلسانہ، کچھ لوگ صرف زبان کے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ لوگ کس کے مسلمان ہوتے ہیں؟ زبان کے مسلمان ہوتے ہیں، ولم یفض الایمان الی قلبہ، اور ایمان تو ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تو ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا دیکھو
اے میرے صحابہ، لا تؤذوا المسلمین، ایک تو وہ مسلمانوں کی ان کی پہچان ہی ہے جو کہتا ہے نا، اچھا آپ سارے صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ علی احسان ہی، الحمدللہ علی احسان ہی۔ اب آپ کی پہلی دلیل جو میں دے رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر یہ سارے صاحب ایمان ہیں تو دیکھو، لا تؤذوا المسلمین، یہ مسلمان بھائی کو اذیت تو نہیں دیتے؟ پہلے یہ دیکھو، اگر یہ اذیت دیتے ہیں تو پھر یہ زبان کے مسلمان ہیں، ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا، ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا۔ دوسروں کو تکلیف دینے کے بعد، اذیت دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں؟ ولا تتبعوا عوراتهم، اور کسی بھائی کی عزت کے در پہ نہیں ہوتے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو کیا کرتے ہیں؟ پامال کرتے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کی عزت کو تار تار کروں۔ اب میرے ذمہ کرم پر ہے جس نے اپنے بھائی کو رسوا اور ذلیل کیا، اب اس کی عزت کو میں تار تار کروں۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جو اللہ کی عزت کو تار تار کرتا ہے، یفدیہ ولو فی جوفی رحلہ، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ڈیپتھ میں چلا جائے، میں وہاں سے اس کے نکال کے اس کی عزت کو تار تار کروں گا۔ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو برباد کیا، پائمال کیا۔ ہم خیال نہیں کرتے، دوسروں کی عزتوں کا ہم خیال نہیں کرتے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر ایک بندہ فرض کرے میرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اچھا گمان رکھتا ہے اور وہ اپریشیٹ کر رہا ہے مجھے، ساتھ کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا تو کہنا چھاڑی یار، یہ جو کچھ ات ہے اتو ہی ہے، وچوں تین نہیں پتا وچوں کی ہے۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ کوئی آپ کے بارے میں حسن ظن رکھے اور آپ کے اپریشیٹ کرے، آپ کے لیے کلمات تحسین کہہ دے، ساتھ کھڑا بولے یار چھڑ، وہ یار تین نہیں پتا کی چیز ہے، ایویں مریا ایویں تریفاں کری جانا تو دیاں ایویں لگیا تو کہن تین کی پتا، میں نے پوچھ وچوں کی ہے، ہاں ان سے پوچھیے وہ اندر سے کیا ہے۔ یہ ہے کسی کی عزت کو تار تار کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ بتایا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ کیوں نہ بتائیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میں جب دنیا سے جاؤں تو سب کے بارے میں میں حسن ظن لے کے جاؤں، اچھی رائے لے کے جاؤں۔ اور ہم تو کمر بستہ ہیں، ہم تو کمر بستہ ہیں کہ کہیں کسی کی عزت کو دیکھ لیں، جب تک اس کو روند اور رگید نہ دیں دل کو قرار نہیں آتا، دل کو قرار نہیں آتا، بے چینی اور بے قراری رہتی ہے کہ کیسے اس کی عزت کو پامال کیا جائے۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا، یہ انکروچمنٹس اور یہ چیزوں پر قبضہ کر لینا، زمین پر قبضہ کر لینا، اچھا اس کو ہم قبضہ شمار ہی نہیں کرتے، میں بھی نہیں شمار کرتا اور آپ بھی نہیں شمار کرتے۔ میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، ایک ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں، بڑے بڑے ریمپ پر بڑی بڑی سیڑھیاں اور باہر اور جو جگہ گورنمنٹ نے چھوڑی ہوتی ہے۔ اچھا گورنمنٹ نے جگہ چھوڑی آپ کے لیے گرینری کے لیے کہ یہاں آپ نے کرنا ہے، وہ پہلے گرینری لگا لیتے ہیں، اس کے تھوڑے دن بعد چھوٹا سا جنگلہ لگاتے ہیں، وائر لگا دیتے ہیں، پھر وائر کو تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں، پھر وہاں تھوڑے سے پودے اگاتے ہیں، اور اگانے کے بعد وہ بڑے بڑے قدآور درخت بن جاتے ہیں، تو اندر سے جگہ کھول کے اس کو اپنے صحن کا حصہ بنا لیتے ہیں، گھر بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب دل چاہتا ہے اس پر دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے؟ میں نے دیکھا، خود دیکھا ہے۔ تو زمین کیا ہماری تھی؟ امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کسی کی دوسری زمین پر جو قبضہ کر لیا، توقہ یوم القیامت، توقہ اللہ یوم القیامت من 7 اراضین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور فرمایا کہ خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، اور ان 70 زمینوں کے طوق کو لے کے وہ جہنم میں دھنستا چلا جائے گا۔ میکسیمم کوشش کیا کریں کہ یہ زمین پر قبضہ نہ کریں کسی طرح، جس پر آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ اچھا میں چلے اتنی، اگر میں اس طرح ناجائز قبضہ کر کے کتنا میں جی لوں گا؟ دوسروں کے لیے زمینیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں یہاں سے اولاد کے لیے، حساب کس نے دینا ہے؟ میں نے دینا ہے، حساب میں نے دینا ہے، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے
رسالت ماور اسلام جہاد پر ابو داؤد شریف کی حدیث اور 3920 نمبر سہل بن معاذ کے راوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد پہ راستے میں لوگوں نے اچھا جہاد بہت بڑا امر صالح ہے نیکی کا. جہاد کا کتنا اجر و ثواب ہے. لوگوں نے راستے میں خیمے لگا لیے اور راستہ تنگ ہو گیا. جب راستہ تنگ ہوا تو رسالت ماء علیہ السلام فرمایا، اعلان کروایا، من دئی کا منزلن، جس نے راستوں کو دئی کہتے تنگ کر دیا، او قطع طریقن، یا راستوں کو روکا، فرمایا فلا جہاد لہ، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے. تو ہم راستہ روکتے ہیں راستہ. یہ آپ محافل میلاد بھی کرواتے ہیں نا. آپ جب میں آپ کہتا ہوں اس سے مراد میں بھی ہوں، میں بھی آپ سے کوئی پیچھے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں. محفل میلاد کرواتے ہیں اور گھر کے آگے ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور سب کے راستے بھی بند کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے سپیکر لگا لیتے ہیں، نعت خوانوں کو بلوا لیتے ہیں رات. یہ ابھی 14 اگست کو میں نے دیکھا، نہ جانے کیا تماشا تھا، طرفہ تماشا تھا. 11-12 بجے تک تو وہ ہارن کی آواز، نیو سینس، اور جو نوائز پولیوشن ہے، میں کسی ریسرچ کو دیکھ رہا تھا، دیٹ از quite dangerous as compared to environmental pollution. یہ جو نوائز پولوشن ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو آپ کی انوائرمنٹل پولوشن ہے. جو ماحولیاتی آلودگی ہے ان میں سب سے ٹاپ پر آپ کی نوائز پولوشن ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، جو نیوسنس پیدا کرتی ہے. ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. جی اب اس پر نہیں آپ بات کریں گے، 2 منٹ ہی لگاتے ہم. نہیں تو آپ بات کر کے دیکھیے نا کہ یار ساڈے بوئے بند کر دیتے ہیں، نہ آپ کی گاڑی اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے، اور آپ رات 12 بجے تک. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. میں تو سمنا آباد میں دیکھتا ہوں، جوہر ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا. اچھا بتائیں کہ 2 باتیں ہیں جی. ایک آپ نے میرے گھر کا راستہ بند کر دیا، دوسرا آپ نے ڈیک لگا کے مجھے سونے نہیں دیا، آپ نے پروفیشنل نعت خواں بلوا لیے، ساتھ آپ نے دف منگوا لیے، اور ساری رات آپ نے تماشا کیا، 12-1-2 بجے تک تماشا کیا. میری گاڑی باہر مین پہ کھڑی ہے، میں گاڑی گھر نہیں لا سکتا، میں رات کو سو نہیں سکتا. اب مجھے بتائیے ان میں فرض کیا ہے اور مستحب کیا ہے؟ یہ تو بتائیے نا. میری خیر خواہی فرض ہے آپ پر، میرے گھر کو اذیت میں مبتلا کر دیا، مجھے مبتلا کر دیا. سر رات آپ نے باہر، اور آپ جھوم جھوم کے بیٹھے ہیں، اور بکرے بھی ذبح ہو گئے، سارا کچھ ہو رہا ہے. کون جواب دے گا آپ کو؟ الدین نصیحت. دین کیا ہے؟ بھلائی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ بھلائی کا نام ہے. اب آپ ثواب کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ مولانا دعا بھی بڑی لمبی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو اور حاجی صاحب کو یہ بھی ثواب اور وہ بھی ثواب اور وہ بھی ثواب، نہ جانے کتنے ثواب پہنچاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایک عذاب کا نام بھی انہیں بتا دینا کہ جن کو اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ان کا کون ذمہ دار ہے. میری والدہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے. 12 بجے فائرنگ شروع ہو گئی، پہلے ہارن بجتے رہے. جو فائرنگ ہوئی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ یوم آزادی ہے. بہت اور جی احمد بن حنبل سے حدیث روایت لیتا ہوں. انس بن مالک 9145 رسالت مابر اسلام نے ارشاد فرمایا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ سم ٹائم گورنمنٹ روڈ نکالتی ہے، سڑکیں نکالتی ہے، تو کوئی درخت یا کوئی پودا درمیان میں آ جاتا ہے، وہ آپ خود نہیں کاٹ سکتے، وہ کٹوانا پڑتا ہے. تو خیر وہ تو دور ایسا تھا. ایک شخص نے دیکھا کہ راستہ جب تیار کیا گیا تو راستے میں ایک درخت تھا، کسی نے کاٹا نہیں ہے، اور پھر جب آپ وہاں سے گزرے وہ درخت وہاں موجود نہیں تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ درخت کس نے کاٹا؟ عرض کے فلاں نے کاٹا. کہتا فلقد رأیتہ فی ظلھا فی الجنہ. اگلے دن آپ نے فرمایا صحابہ وہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے میں نے جنت کے اندر اس شخص کو اسی درخت کے نیچے دیکھا ہے. اس شخص کو میں نے اسی درخت کے نیچے دیکھا ہے. راستے سے رکاوٹیں دور کر دیا کرے، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنا کرے. انکروچمنٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ What do you think about encouragements؟ یہ جو تجاوزات کہتے ہیں اردو میں، تجاوزات، اور ناجائز بھی کہتے ہیں، یہ ناجائز تجاوزات، یہ جو انکروچمنٹس ہوتی ہیں تجاوز، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے فقہا تو بڑے، افتخار صاحب، محمود قیصر، ہمارے فقہا بڑے سخت ہیں اس معاملے میں. یہ جو آپ ریڑیاں لگا لیتے ہیں سڑک کے کنارے کنارے، میں جب داتا دربار سے واپس آتا ہوں نا آفس سے، تو وہاں راستے میں ایک گندا نالا ہے، اس کے اوپر سڑک بنا دی ہے، اور
سب سے پہلے چبرجی کراس کرتا ہوں، آگے آتا ہوں تو جہاں وہ اوپر وہ ٹرین چلتی ہے، میٹرو کہ اورنج ٹرین چلتی ہے، نیچے اتنا تنگ راستہ، اتنی بڑی سڑک ہے آپ دیکھیے، لیکن پھلوں کی ریڑھی والے نے اتنی زیادہ ریڑیاں لگائیں، اتنا سا راستہ بچتا ہے کہ گاڑیاں ساری ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلامیہ پارک اندر روڈ سے آؤں، اندر بریکر ہیں وہاں دشواری ہوتی ہے، پھر مین پہ جب آتا ہوں ٹریفک سلو ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ آتا ہوں، آگے بڑھتا جاتا ہوں، تو پھر جب نالے پہ چڑھتا ہوں پھر وہاں ریڑیاں پھلوں والی، گول چکر پہ آتا ہوں پھر وہ گول چکر کے ساتھ اتنی جگہ ہے، راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے۔ آپ کا کیا رائے ہے ان وہ جو پھل فروش ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، کوئی آپ کا بھی اس میں ہے، کوئی آپ کو بھی کوئی لاس ہے اس کے اندر؟ ہمارے فقہا نے اسے غاصبانہ قبضہ قرار دیا، محدثین نے اور فقہا نے اس طرح سڑکوں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر کھڑے ہو کے چیزیں بیچنا، لوگوں کے راستوں کو تنگ کر دینا، حکومت کی زمین پہ قبضہ کر کے اپنا کاروبار، بیوپار اور تجارت کرنا، اس کو غاصبانہ قبضہ قرار دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہمارے فقہا اور محدثین فرماتے ہیں ان سے چیزیں خریدنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھوں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ کس کے کاموں میں؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو تو زیادتی کام کرے، اس کے ساتھ آپ نے تعاون۔ تو ایک بندہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس سے سودا خرید رہے ہیں، اس کو انکریج کر رہے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں علامہ صاحب دکاندار تو چیزاں بڑی مہنگیاں ملتے ہیں، ریڑھی والے سستے دے دیں نے، ہم یہاں سے خرید لیتے ہیں۔ لیکن بی کیئرفل، ہمارا ایک گروہ فقہا کا اس طرف گیا ہے کہ آپ وہ جو لوگ سڑکوں پر قبضہ کر کے، راستے تنگ کر کے، وہاں رکاوٹیں کھڑی کر کے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً اس میں خریدنے والے بھی مجرم اور گناہ گار ہیں۔ میں گزر رہا تھا چند دن پہلے تو پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، اور وہ کافی زیادہ سامان جو ہے، شاگرد میرے ساتھ تھا، وہ یہ سمن آباد کا جو مین روڈ ہے وہ سارے وہاں وہ فوڈ پوائنٹس کھل گئے ہیں، اور سارے وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جی باقاعدہ یہ مہینہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اس کا کھانا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جو مجھے خبر ملی، مجھے اس کی صداقت کا پتہ نہیں ہے، مجھے 2-3 اینگل سے اس بات کی اطلاع ملی کہ جو انکروچمنٹس ہوتی ہیں، یہ جو فٹ پاتھوں پر یا سڑکوں پر آ کے یہ قبضہ کر کے وہاں اپنے اسٹال انسٹال کر دیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں یہ باقاعدہ اپنا حصہ دیتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو آپ نے ناجائز قبضہ کیا، پہلی بات آپ غاصب بنے، دوسرا آپ نے رشوت کا دروازہ کھولا، دوسرا آپ نے کس کا دروازہ کھولا؟ رشوت کا دروازہ کھولا، اور دینے والے بھی بنے اور لینے والوں کو آپ نے ان کے لیے راہیابی کے سامان بھی پیدا کیے۔ یہ درست نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے اور لینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی۔ باتیں تلخ اور کڑوی ہیں، سوچ رہے ہیں کب ٹائم پورا، اور علامہ صاحب چپ کریں، ایسی تلخ اور زہریلی باتیں جو ہیں وہ دل کو تکلیف دیتی ہیں۔ یہ بارات آتی ہے، شادی حال بن جاتے ہیں، بالکل جب نالے سے نیچے اترے تو وہاں شادی حال، روڈ کے اوپر شادی حال ہے، پارکنگ ہوتی ہے ان کی؟ نہیں ہوتی نا؟ تو آپ گزر کے دکھا دیں مجھے وہاں سے، جب بارات آتی ہے یا بارات جاتی روانہ ہوتی ہے وہاں کیا حال ہوتا ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ یہ ہے کف الاذا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو راستوں میں تکلیف نہ دو، لوگوں کو راستوں میں اذیت نہ دو، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو کیا اذیت نہیں ہے؟ یہ اذیت یہ تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تغیث الملہوف و تحد الدال، کہ بھٹکے وہ کو راستہ دکھاؤ، اور جو مصیبت اور پریشانی میں ہیں ان کی مصیبت کو دور کر دو۔ اور یہ راستے میں تکلیف دینا، کف الاذا۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی اذیت کے برابر، اس سے اذیت سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہو گیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں حقوق العباد اس میں غصب ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بعض لوگ تو گاڑی گیٹ کے سامنے لگا دیتے ہیں، بالکل سامنے گاڑی لگا دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے، اور گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہ آتے ہیں وابڈا والے، واسا والے، سارے آتے ہیں، آ کے کھدائی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو فیل ہی نہیں کرتے، وہ گڑھا بن جاتا ہے، بارش آتی ہے، وہ مٹی اندر چلی جاتی ہے، وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں امام بخاری کی حدیث کا نمبر 3989،
کلو سلامی من الناس علی صدقاتن، امام بخاری کی حدیث، ابی ہریرہ راوی، سنیے گا غور سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مسلمان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم قرار دے دیا ہے. کس پر؟ دیر ہاؤ مینی جوائنٹس آر دیر ان یور باڈی؟ کتنے جوائنٹس ہیں؟ کوئی پڑھا کتابوں میں کچھ؟ مور دین 360 اور 360 آئی کوڈنٹ ڈیٹیکٹ، مجھے پتہ نہیں چلا. کوئی اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو شاید وہ بتا دیں کہ انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب کر دیا، ہر جوڑ پہ. اب جوائنٹس آپ دیکھ لیجئے جوائنٹس کتنے ہیں آپ کے، یا آپ کے اناٹمی کیا بتاتی ہے؟ اناٹمی میں کیا کہتی ہے کہ ایک انسان، ایک جو ہیومن بینگ ہے، اس کی باڈی میں جوڑ کتنے ہیں؟ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ کیسے دیں، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ہر دن جب تم سو کے اٹھتے ہو، سورج طلوع ہوتا ہے، تمہارے بدن کے ہر جوڑ سے اللہ تعالیٰ صدقہ طلب فرماتا ہے. پوچھا کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی تمہارے جوائنٹس کا صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے جوائنٹس کا صدقہ ہے. فرمایا وَتَعِينُ الرَّجُلِ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا وَيَرْفَعُ عَلَيْهَا. فرمایا اگر تم کسی بندے کو سواری پہ سوار کروا دیتے ہو یا کسی کو اس سے اتارنے میں مدد کر دیتے ہو، یہ بھی تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے اعضائے بدن کا صدقہ ہے. اگر تم کسی کو ہیلپ کرتے ہو سوار کرنے میں، کسی کو دشواری ہو رہی سوار ہونے میں، اس کو سوار کرتے ہیں یا اس کو اتارتے ہیں، فرمایا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. اور فرمایا وَمَتَاعُهُ صَدَقَةً، کسی کا سامان نیچے گر گیا اس کو اٹھا کے اوپر رکھوا دینا بھی تمہارے اعضائے بدن کا صدقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں راستے میں جا رہے ہیں، ایک بندے کی بائک پر جا رہا ہے، کوئی گانٹھ گر گئی، پیچھے سامان رکھا، سامان گر گیا، گاڑی آگے لگائیے، تھوڑا آگے کیجئے، نیچے اتریے، اس کو سامان رکھوائیے، رکھوانے کے بعد پھر گاڑی جا کے آگے لے کے نکل جائیے. تو گویا آپ نے اپنے اعضائے بدن کا، اپنے جوائنٹس کا صدقہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةٌ صَدَقَةٌ، فرمایا کسی سے اچھی بات کہہ لو گے یہ بھی تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہے. وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ، اور تمہارا ہر قدم جو نماز کے لیے مسجد کی جانب یا کسی اور جگہ اٹھتا ہے، تمہارا ہر قدم بھی صدقہ ہے. تمہارا ہر قدم بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وہ بھی تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور یمیت العزا عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. کہیں آپ دیکھیں مین ہول کھلا رہ گیا یا کہیں گڑھا بن گیا تو گاڑی کے روک کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے، نشاندہی کر دیجئے، اس میں شاخیں ڈال دیجئے کہ پتھر یا کرسی کچھ رکھ دیجئے کہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جگہ جو ہے تکلیف کا اور سبب ہے. جی اور دیکھتا ہوں یہ بات پانی کھڑا ہو جاتا سڑک پہ تو آپ وہاں سے تیز بھگا کے گزرا کریں. نہیں اچھی بات ہے نا. دیکھیں اب سڑک میں بچہ کہتا ہے، حمزہ کہہ رہا ہے علامہ صاحب سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو گاڑی گزرتی ہے تو آپ کو تو نظر آ رہا ہے نا پانی کھڑا ہے، اور آپ کو اس کے کانسیکوینسز تو آپ گھر اور گاڑیاں کہتے ہو سڑکیں بھی دھوتے ہیں، پہلے گاڑی دھوئیں گے، گاڑی دھونے پھر اس کے بعد اپنا گیرج دھوئیں گے، گیرج دھونے کے بعد پھر باہر سڑک پر آ کے ساری سڑک پر جہاں تک رینج ہے پانی کی پوری سڑک کو بھی دھوئیں گے تو کے اندر گھس جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حساب نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قطرے کا آپ سے حساب لینا ہے. اور بعض لوگ نیکی کام کرتے ہیں، راستے میں کولر لگاتے کہتے ہیں بڑا ثواب ہے، تو اس کے پانی کے ڈرین کا بندوبست کریں، سارا کیچڑ بن جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ یہ تکلیف کی بات نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین یا رسول اللہ اگر میں کوئی صدقہ بھلائی کا کام کرنے سے عاجز آ جاؤں، پوچھا سوال ابو ذر غفاری نے کہ میں نیکی کا کام کوئی بھی نہ کر سکوں، مجھے موقع نہ میسر آئے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اپنے نفس کو شر سے محفوظ رکھو، اپنے نفس کو اور اپنے نفس سے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو. یہ بھی نیکی کا کام ہے. بہت کچھ کہنے کے لیے لیکن چلے بات کو چھوڑتے ہیں، میں ختم کرتا ہوں. کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے اور کر لیں. اس میں دیکھیں رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا، یا آپ نے پوچھا صحابہ میں آپ کو بدترین شخص بتاؤں؟ تو یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے خوف سے، ڈر سے لوگ اس سے بات نہ کر سکیں. آپ تو اسے میں اور آپ تو اسے اپنا آنر سمجھتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کر سکتا بھی، مجھے کل بھی میں 2 دن 3 دن پہلے مجھے بچوں نے بتایا کہ استاد جی وہ کوئی ینگ گائے تھا، کوئی نوجوان لڑکا تھا، میں نے کوئی 14 اگست پہ میں نے سرمن ڈیلیور کیا تو کہتے ہیں وہ ہم سے بلا کے پوچھ رہا تھا، ہم ڈونیشن لے رہے تھے تو بلا کے ہم سے پوچھتا ہے کہ یار یہ مولانا کہاں سے آئے ہیں.
تو ہم نے بتایا تو کہتے یار یہ بات ہم سے کر دیں گے، غصے والے تو نہیں، بےزتی تو نہیں کر دیں گے ہماری، غصے والے تو نہیں ہیں۔ میں نے اللہ کی پناہ مانگی، فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے خوف سے لوگ اس سے بات نہ کر سکے، جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بات نہ کر سکے، فرمایا وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ اور اللہ محفوظ رکھے جی، آپ کا امپیکٹ ایسا ہو کہ لوگ بے دھڑک ہو کے آپ سے بات کر سکیں۔ اب ایک دو باتیں اور کر دیتے ہیں، اس کے بعد بس کرتے ہیں جی۔ ڈو یو نو واٹ از ڈمپل سرجری؟ یہ ڈمپل کیا ہوتے ہیں؟ ڈمپل کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پلاسٹک سرجری۔ مجھے کوشچن ریز کیا گیا، ڈمپل کسے کہتے ہیں؟ ڈمپل یہ گال پر جو گڑھے پڑتے ہیں، اٹ از کنسیڈرڈ دا سائن آف بیوٹی۔ کیا اس کو حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ تو اگر وہ نہ پڑے تو پھر کیا کیا جائے؟ نہ پڑے تو کیا کیا جائے؟ دیر از اینی ادر ویئر کہ وہ ڈمپل جو ہے دیٹ شوڈ بی کریٹڈ۔ ہاں مزے کی بات ہے، اب تو ہماری جو پلاسٹک سرجری ہے بہت آگے جا چکی ہے، اور میں پرسنلی اس بارے میں آگاہ ہوں جی۔ یہ پوچھا مجھ سے گیا تھا کہ ڈمپل کریشن سرجری اور ڈمپل پلاسٹی آئدر اٹ از پرمیزیبل اور امپرمیزیبل ان اسلام۔ یہ جو ڈمپل ڈلوانا ہے یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں اس کے لیے یو ہیو ٹو انڈر گو دا سرجری، آپ کو سرجری میں جانا پڑتا ہے، اور یہ چیکس کا یہ نوٹیسیبل ڈمپل اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اسمال اماؤنٹ آف ٹیشوز فرام یور ماؤتھ ہیو ٹو ریموو۔ اندر سے سرجری کروا کے آپ کو کچھ ٹیشوز ریموو کرنے پڑتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ ڈمپل پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ڈمپل کتنا عرصہ کام دیتے ہیں؟ کتنا یہ ینگ گائز، آپ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ محبتیں بھی بڑی جلدی زائل ہو جاتی ہیں، بلکہ قوس قزح کے رنگوں سے بھی جلدی زائل ہوتی ہیں۔ یہ ڈمپل کتنا عرصہ یہ کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ٹیشوز کا، اٹ از ریئلی the women are undergoing this surgery, this kind of surgery, ڈمپل پلاسٹی۔ خواتین جا رہی ہیں اور اس کو پسند کر رہی ہیں اور ٹیشوز کو ریموو کروا رہی ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے بارے میں؟ ہے حکم۔ ہاں یہ حرام ہے جی، ڈمپل پلاسٹی حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور بالکل اللہ اور اس کے حدیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس کو سیٹنک ایکٹ، یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں ایک کام اور کروں گا، یہ جو تیرے بندے ہیں نا ان کو میں مجبور کر دوں گا کہ جو تو نے خد و خال عطا فرمائے ہیں، جو تو نے انہیں جسم عطا فرمایا ہے، یہ تیرے بندے تیری تخلیق کو بدل کے رکھ دیں گے، تیرے بندے تیری تخلیق کو بدل کے رکھیں گے۔ سورہ نساء کی آیت، خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا ومن دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے لوگ خسارے میں ہیں جو میری تخلیق کو بدلتے ہیں۔ یاد آتے ہیں آپ کو؟ یاد آتا ہے وہ کیا ایک دیٹ واز مائیکل جیکسن ہے۔ اب تو وہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں بھی آ گئی ہیں، اور چلیں وہ دیٹ از اندر میٹر، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پلاسٹک سرجری ہے اس حد تک تو جائز ہے کہ اگر فرض کریں کوئی چہرہ جل گیا ہے یا ناک جل گئی یا کوئی ایسے اعضاء، اس کے لیے اگر آپ نے کروائی تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کو بدلنا جو ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلی بات آپ سے اور کر لیتے ہیں جی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر ایک کویسچن تھا جی، کین اے وائف گیو اوے یوٹینسلز پیلوز اینڈ بیڈ شیٹس اینڈ ادر آئٹمس ٹو نیڈی پرسن وداؤٹ دا پرمیشن آف ہر ہسبینڈ؟ یہ بیوی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ وہ بیڈ کسی کو اٹھا کے دے دے، وہ کچھ چیزیں اٹھا کے دے دے گھر میں، پلو یہ چیزیں، تو اگر آپ پوچھیں کہ بیگم کدھر گیا تو کہ میں نے تو صدقہ کر دی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کرے آپ کی بیگم ساری صدقہ کر دے، آپ گھر میں جائیں تو پتہ چلے جو مر کے کما کے آپ کو لائے ہیں گھر میں وہ سارا سے اٹھا کے کسی کو دے دی ہے۔
نہیں نہیں، میں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا جہیز. وہ جو پیور آپ کی اپنی انکم ہے، آپ مالک ہیں، آپ نے کما کے گھر میں چیزیں لائی ہیں، شام کو پتہ چلے وہ جو بیڈ میں نے بنوا کے بیگم کو گفٹ کیا وہ بھی چلا گیا ہے. عورتیں جلدی پسیج جاتی ہیں، ان میں وہ ہوتا ہے ایلیمنٹ، ایسا ہوتا ہے کہ جلدی قائل بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ بات درست نہیں ہے. میں اتنا کہوں گا کہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر شوہر کے مال میں سے صدقہ بھی نہیں کر سکتی. عورت جہیز تو ویسے ہی ناجائز ہے، جہیز تو ویسے ہی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظات للغیب. اللہ فرماتے ہیں میری بندیوں کی پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں. یہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک وصف بیان کیا ہے، ایک کریکٹرسٹک بیان کی ہے کہ آپ کی بیوی وہ تب اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہے جو آپ کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو کی بھی حفاظت کرے اور مال کی بھی حفاظت. تو نساء کی آیت ہے جی، بالکل یہ درست نہیں، دس سنفل ایکٹ، یہ بالکل نامناسب بات ہے. اور ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر عورت جو ہے صدقہ نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ نے صراحتاً یا دلالتاً اجازت دے رکھی ہے کہ بیگم یہ میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہیں استعمال کرنے ہو تو کر لیجئے گا، اگر آپ نے اجازت دلالتاً یا صراحتاً اجازت دے رکھی ہے تو پھر وہ اس کو کر سکتی ہے، وگرنہ اس کو نہیں کر سکتی. آخری بات کر لیتے ہیں جی. وہ بیگم کو آپ نے تحفہ دیا ہے اور اس کے بعد غصہ آ گیا، کسی نے کان بھر دی اور آپ نے اسے چھین کے واپس اپنی، یہ سوال ہے جی، کسی نے کوشچن ریز کیا، فلوٹ کیا کوشچن میری طرف، تو آپ نے اس سے گفٹ لے لیا اور گفٹ واپس لے کے آپ نے وہ اپنی امی کو یا بہن کو یا بھابھی کو دے دیا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب بیوی نے تحفہ قبول کر لیا تو اس کی مالک ہے. آپ لوگوں نے مجھے گفٹ کیا، میں نے قبول کر لیا، اب اس کا مالک کون ہے؟ آپ مجھ سے واپس نہیں لے سکتے، جو کہ وہ چیز کی مالکہ تھی. اب اسے آپ واپس نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو اس نے آپ نے اس کی توہین کی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، العائد فی الہبتی کالقلبی، فرمایا تحفہ دے کے واپس لینے والا کتے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح ہے. یا کہ ثم یعودو قیعہ، فرمایا جو کتا قے کرتا ہے اور قے کر کے پھر چاٹ لیتا ہے، فرمایا اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح کتے کی مانند ہے جو کسی کو گفٹ دے دے اور پھر اسے واپس مانگے، واپس لے لے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب کسی کو تحفہ دے دیں، کسی کو ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، اسے واپس نہیں لینا، اسے واپس نہیں لینا، اس سے کوئی تقاضا نہیں کرنا. کوئی سیاہ بکرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور چلتے چلتے بات کرتے چلیں. اور کالی مرغی اور اچھا ایک تو بات ہے صدقہ دینا، اس میں جب بکرے کا صدقہ دے دیا جائے لیکن وہ بھی اچھا ہے، بہتر دیے، ورنہ نہ دیجیے گا. دینا ہے تو بہتر دیں. اب اس پر میں بحث نہیں کرتا، ٹائم میرے پاس کم ہے. اس میں صدقہ آپ کریں، بکرے کا کریں، مرغی کا، اپنی استطاعت کے مطابق. اس میں یہ قطعاً شرط نہیں ہے کہ وہ کالا ہو. پوچھا بھی کسی نے مجھ سے کہ علامہ صاحب سیاہ بکرا اور سیاہ مرغی ضروری ہے؟ نہ سیاہ بکرا ضروری ہے نہ سیاہ مرغی، جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہو. نہیں دے سکتے مرغی دے دیں، نہیں دے سکتے انڈا دے دیں. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کوانٹٹی سے غرض نہیں ہوتی، کوالٹی سے ہوتی ہے، پیوریفیکیشن سے ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بطور خاص راہوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.